بات آ گئی ظلم و عدوان ایک جگہ پر ایک قوم کر رہی ہے، اسٹیٹ نے اس کا جائزہ لیا اور وہ مطمئن ہو گئی کہ ظلم و عدوان تو ہو رہا ہے، کوئی غایت پوری ہو گئی. اب کیا فرضیت ہے، واجب ہے، اس کے لیے دین نے کیا شرائط بیان کی ہیں؟ یعنی ایک آپ نے بات کی استطاعت کی، استطاعت کو ذرا واضح کیجئے گا کہ استطاعت میں کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی کہ جس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اب جہاد فرض ہو گیا اور اب فرض نہیں ہوا. اس کا ایک تو عقلی پہلو ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب اس پر حج فرض ہو، اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے پاس حج کی استطاعت ہے، وسائل ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک. اب یہ تو نہیں بتایا گیا کہ استطاعت کس کے لیے کتنی ہے، یہ اس شخصی کو دیکھنا ہے. تو عقلی پہلو سے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا میں سفر کا تحمل کر سکتا ہوں، کیا میرے پاس اتنا روپیہ ہے کہ میں اس کے اخراجات برداشت کر سکوں، کیا میں وہاں جا کے قیام کی کوئی صورت نکال سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں دیکھے گا. بالکل. ان کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. تو یہاں پر بھی ارباب حل و عقد کو بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس وقت قتال کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب قتال کی صلاحیت کو اگر آپ عقلی لحاظ سے دیکھیں گے تو اس کی تین ہی جہتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ ہم نے جائزہ لیا، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوا ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت موجود ہے، طاقت کا ہم نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، اس کے بارے میں بالعموم معلومات ہوتی ہیں، مقابل کی طاقت کو بھی ہم بڑی حد تک جانتے ہیں. ان سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جائزہ علم و عقل ہی کی بنیاد پر لیا جائے گا، معلومات کی بنیاد پر لیا جائے گا کہ کامیابی یقینی ہے. یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کامیابی یقینی ہے یا کامیابی کا ظن غالب ہے. دونوں صورتوں میں یہ ایمان کی موت ہوگی کہ ظلم و عدوان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان نہ اٹھے. ٹھیک. یعنی مسلمان کی حیثیت سے پھر آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کے بندوں پر ظلم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو ستم گری کا ہدف بنا لیا گیا ہے، یہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس طاقت موجود ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ 10 لوگ کسی گلی یا بازار میں کھڑے ہیں اور وہاں کوئی ایک آدمی جس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ کسی عورت پر حملہ آور ہو گیا ہے، تو اس کو ایمان کی موت ہی کہیں گے نا کہ میں آپ وہاں 10 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھے. یہی ہوگا. یہاں پر بھی یہی صورت ہے. یعنی سب سے پہلے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ہماری استطاعت ہے کتنی. ہماری استطاعت اگر اس درجے میں ہے کہ یقین ہے یا ظن غالب ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے ظالم کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر جہاد فی الواقع فرض ہو گیا ہے. یہ اب فرضیت ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں. اسی لیے میں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ پھر تو ایمان کی موت ہے. یعنی یہ محض ایک فرض سے غفلت نہیں ہے بلکہ آخری درجے کا انحراف ہے کہ ایک مسلمان قوم، اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی قوم، وہ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ رہی، درا حال ہے کہ اس کے پاس طاقت موجود ہے اور اس کو پورا اطمینان ہے، اس نے جائزہ لے کے دیکھ لیا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے اور اس میں کامیابی یقینی ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ صورت ہے جس میں فرضیت ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ظالم کا ہاتھ ہم پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اور بہرحال یہ بات کوئی ظن غالب کے درجے میں نہیں ہے. دوسرا امکان بھی ویسا ہی محسوس ہوتا ہے، برابر کی قوت ہے، یعنی برابر کی صورتحال ہے، برابر سرابر کی صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان برابر سرابر کی صورتحال کا جائزہ لیتے وقت جہاں اسلحہ دیکھے گا، اسباب دیکھے گا، معیشت دیکھے گا، جنگ کرنے نکلنا ہے تو اس کو قائم کیسے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا. وہاں یہ بھی دیکھے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نکل رہا ہوں ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے اندر کیا جذبہ ہے، ان کے اندر ثابت قدمی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے گا. تو ان کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنی افواج کا جائزہ لیا، اپنی قوت کا جائزہ لیا، اسلحے کا جائزہ لیا، اپنی معاشی لائن کا جائزہ لیا. ظاہر ہے کہ جنگ محض جنگ نہیں ہوتی، وہ پھر اپنے کچھ نتائج رکھتی ہے. ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں معاملہ برابر سرابر ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم جیت بھی سکتے ہیں، نہیں بھی جیت سکتے. جب یہ صورتحال ہے تو اب فرضیت کا سوال نہیں ہے، اب یہ فضیلت کا باب ہے. اس کی ترغیب دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا نام لے کے ہمت کرے،
ایسے ہی تو موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ پر بھروسہ کر کے اگر بندہ مومن فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ میں اب صرف عقلی بنیادوں پر. لیکن یہ کام ریاست کا سربراہ ہی کرے گا فضیلت. ریاست کے سربراہ نہیں کرنا ہے، یعنی تو ارباب حل وقت کا ہے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا ہے طاقت کیا ہے، حالات کیا ہیں، نتائج کیا ہوں گے. یعنی جس وقت آپ استطاعت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بدترین صورتحال پیش آ سکتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے. ہم اپنے پیچھے اپنی معیشت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اگر جواب میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے نتائج کو رفع کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں استطاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک پہلو آپ دیکھ لیں گے. یعنی جب جنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، اور یہ کس نے دیکھنی ہے؟ وہی لوگ کے جو سارے معاملات کو جانتے ہیں، انہی کو علم ہے. یعنی اس وقت مثال کے طور پر میرے ملک میں فوجی طاقت کتنی ہے، میں اپنی قوت کو کتنا برقرار رکھ سکتا ہوں، سپلائی چین کیا ہے، جنگ میں کیا کیا چیزیں پیش آ سکتی ہیں ان کو میں کیسے بحال رکھ سکتا ہوں، میرے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے، وہ کتنا تحمل کر سکتی ہے، یہ اگر طول پکڑ جائے تو کیا نوعیت ہوگی، مقابلہ کس سے ہے، اس کی طاقت کے ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کے بارے میں ہم عامیوں کی تو معلومات بھی بعض اوقات بڑی ناقص اور سنی سنائی ہوتی ہیں. تو وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال. تو میں نے عرض کیا کہ اب امکان ہے اس بات کا. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد یہ پھر صرف فضیلت کی بات رہ جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہی بیان کیا کہ اگر معاملہ اس نوعیت کا ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو اس معاملے میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات طے کر رکھے ہوئے ہیں. خود قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جائزہ لینے کے بعد اندازہ کیا اور دیانتداری کے ساتھ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ نہیں، ہم ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ استطاعت نہیں ہے، یہ جس وقت امکانات سے آپ نیچے آئیں گے تو بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. فیصلہ کر لیا آپ نے. اس طرح کی کسی صورتحال میں اب یہ آپ پر لازم بھی نہیں ہے، وہ تو میں پہلے عرض کر چکا، یہ اب کوئی فضیلت کی چیز بھی نہیں رہی. اس میں اب آپ کو بڑے حزم و احتیاط کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اقدام کریں. آپ اقدام کریں گے تو اس کے نتائج کتنے غیر معمولی ہوں گے. یعنی اب یہ معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں رہا. اب اس پہ بہت غور کرنا چاہیے، کیونکہ جس قوم کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں، جس کے آپ ذمہ دار ہیں، اب اس کے جان و مال کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جو نتائج نکل سکتے ہیں کسی شکست کے وہ معمولی نہیں ہوں گے. بعض اوقات وہ شکست قوموں کی شکست بن جاتی ہے، بعض اوقات وہ نسلوں کی شکست بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے شکست کے لیے نہیں لڑا جاتا. یعنی جب آپ کو یقین ہے یا ظن غالب یہی ہے کہ کوئی امکان نہیں اس بات کا، ہم شکست کھا جائیں گے، ہمارے پاس اتنی قوت موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ اقدام کرنے کے معاملے میں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. جائز ناجائز کی بحث میں نہیں کر رہا، عقلی لحاظ سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ تو معاملہ ہے عقلی طور پر کسی چیز کو دیکھنے کا. اب ذرا اللہ کی کتاب میں آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ انفال میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے. اچھا. اور دونوں پہلوؤں سے موضوع بنایا ہے. دونوں پہلوؤں سے کیا؟ ایک یہ کہ ذمہ داری کب عائد ہوتی ہے، کب ذمہ داری اٹھانی ضروری ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی وہ کب توقع کر سکتے ہیں. اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے. کیونکہ ہم اگر کسی موقع پر اپنی طاقت کو ذرا کم دیکھ کے اقدام کا فیصلہ کریں گے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دیکھیں گے نا کہ ہماری اپنی ذہنی حالت کیا ہے، ایمانی حالت کیا ہے، ہمارے اندر کتنی بصیرت ہے، ہم دین سے کتنے متعلق ہیں، اللہ پر ہمارے توکل کا کیا عالم ہے، ساری چیزیں دیکھیں گے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہماری مدد کرے گا. تو دونوں پہلو مسلمانوں کے زیر بحث آ جاتے ہیں. تو وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس وقت تمہارے درمیان جو نسبت قائم کر رکھی تھی وہ 1 اور 10 کی نسبت تھی. اچھا. یہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں میں بیان کر دیا. 1 مسلمان 10 کافر. 10 کافر، 1 اور 10 کی نسبت تھی. یہ کون سا موقع ہے؟ یہ سورہ ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بدر کے زمانے کا موقع ہے. یعنی جب بدر میں حملہ ہوا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی جو ذہنی، مسلمانوں کی جو نفسی، مسلمانوں کی جو ایمانی کیفیت ہے، صحابہ کرام کی منتخب ترین جماعت ہے. ابتدا میں ساتھ آنے والے زیادہ تر السابقون ہیں، قدسیوں کا گروہ وہ لوگ ہیں. یعنی ایک واقعتاً قدسیوں کا گروہ ہے، اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے. خود پیغمبر کا موجود ہونا کتنا طاقت کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ بات کہ اللہ کے حکم پر ہم لڑ رہے ہیں، یعنی یہاں ہمارے اجتہاد کا کوئی سوال نہیں ہے. اس سب کے باوجود یہ فرمایا کہ 1 اور 10 کی نسبت پر
میں یہ ذمہ داری تم پر ڈالتا تھا. اور اس ذمہ داری کو ڈالنے کو کیسے بیان کیا؟ اس کے فوراً بعد کہا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے یہ ذمہ داری تم پر کم کر دی ہے. تو اس میں یہ بتایا کیوں کم کی ہے، اس لیے کہ اب تمہارے اندر وہ صبر و ثبات، وہ ایمانی کیفیات اس درجے میں نہیں ہے. اس درجے میں نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی پہلے کیا صحابہ کرام کی حالت بدل گئی ہے؟ نہیں، ان کی جمعیت بڑی ہو گئی ہے. ہاں، نئے لوگ آ گئے. اب نئے لوگ آ گئے ہیں. یعنی پہلے تو وہ ساری جمعیت صدیق و فاروق جیسے لوگوں کی جمعیت ہے، عثمان و حیدر جیسے لوگوں کی جمعیت ہے، لیکن اب دوسرے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب میں نے تمہارے لیے کمی کر دی ہے، یعنی ذمہ داری کو کم کر دیا ہے. اور فرمایا کہ اب کیا ہے، یہ سورہ انفال میں جنگ بدر کے فوراً بعد فرمایا جا رہا ہے. اچھا، یعنی جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ذمہ داری کیا ہے، 1:2 سے ہوگی. اللہ، اچھا، خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنیاد قرار دے اللہ دیا. تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اور اس میں دونوں جگہ یہ کہا کہ اگر تمہارے اندر کے 10 ہوں گے تو وہ 100 پر غلبہ پالیں گے. اور اس میں کہا غلبہ پالیں گے. تو یہ غلبہ پالیں گے کہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی نصرت آ جائے گی. اچھا، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جب اتنا فرق ہوگا 1 اور 10 کا، تو پھر غلبہ کیسے ہو جائے گا؟ تو فرمایا اس میں تمہارا ایمان ادھر سے کام کرے گا، میری نصرت دوسری جانب سے آ جائے گی. تو اپنی نصرت کا قاعدہ بھی بیان کر دیا. تو اس میں الآن خفف اللہ عنکم کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ ذمہ داری کب عائد ہوتی ہے. یعنی یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قدسیوں کی اس جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نصرت کی توقع تم کب کر سکتے ہو. تو اس طرح دنیا میں کیا آپ کو میسر ہے، اسباب کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، ان کی ایک نسبت تناسب قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کر دیا. اسی کو سامنے رکھ کر اب آپ ان عقلی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے. میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہاں بھی یہی چیز ہے. یعنی ہم نے جب جائزہ لیا کسی چیز کا تو ہم کس اصول پر یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہمیں فتح ہو جائے گی یا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ظن غالب یہی ہے، بلکہ یقین ہے کم و بیش کہ ہم غلبہ پالیں گے. کس چیز کو رکھیں گے؟ ظاہر ہے پہلے طاقت کا توازن دیکھیں گے، کیونکہ قرآن نے یہاں یہی بات بتائی. جی، یہ بتایا نا. تو کیا فی الواقع ہم اس وقت کے لوگ ہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو اب فیصلہ کرنا ہو تو کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے 1 اور 10 کی نسبت قائم کی گئی؟ نہیں، ظاہری بات ہے، نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. یہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نسبت بیان فرمائی، 1 اور 10. یہ کبھی نہیں کہا کہ تم اگر 2-4 بھی موجود ہوگے تو تمہیں میں لڑا دوں گا. یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ صحابہ کرام سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام کی امتیں نہیں ہیں، ان میں بعض اوقات 2, 4, 10 لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس قوم کو چھوڑ کر نکل جاؤ، اپنی حفاظت کرو، میں خود ان سے نمٹ لوں گا. یعنی ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی. تو صحابہ کرام پر ذمہ داری ڈالی. اور دیکھیے ذمہ داری کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ میں یا آپ یا ہمارے ارباب حل و عقد نہیں. کیونکہ ہم تو جو فیصلہ کریں گے وہ علم و عقل کی بنیاد پر کریں گے. یعنی یہ بات کہ حقیقت کو کون جانتا ہے، کون دلوں میں اتر سکتا ہے، کس کی طرف سے معجزات ہو سکتے ہیں، وہاں اللہ اور اس کا پیغمبر ہے. لیکن وہ بھی اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ مادی وسائل کی یہ نسبت ہوگی، اس کے بعد ذمہ داری ڈالی جائے گی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی نسبت ہر جگہ دیکھی جائے گی. اس سے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ تمہیں چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے. انہی کو سامنے رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ظن غالب ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور میدان میں اترنا چاہیے. اور اگر ہم امکان محسوس کرتے ہیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے، ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اس کی نصرت آ جائے گی. اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو پھر نہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اقدام فرد نے اپنے لیے نہیں کرنا، اس کے ساتھ پوری قوم کو ایک صورتحال سے گزرنا ہے، بعض اوقات پوری امت کو گزرنا ہے. تو اس کا فیصلہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر ہاتھ روک کر رکھنا چاہیے.